صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہریت ترمیمی قانون پر روک لگانے کی خواہش کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے 2019 میں منظور شدہ شہریت ترمیمی قانون CAA نافذ کر دیا ہے، جس کی مختلف گوشوں سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے سپریم کورٹ کے سامنے NRC کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ CAA کے نفاذ پر فوری روک لگائی جائے۔ مجلس کے سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ CAA کے بعد ملک میں NRC لانے کا منصوبہ ہے۔ NRC کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ تو ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے ہی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے۔ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے کونسل نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی رولز نہیں بنائے ہیں، تو اس لیے ابھی اس پر کوئی بحث کرنا بہت جلدی ہوگا۔ اب جبکہ مودی حکومت نے CAA کے رولز بنا دیے ہیں تو سپریم کورٹ جانا ایک ارجنسی ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے، کیونکہ اگر یہ سرکار سٹیزن شپ دینا شروع کر دے ایک انکانسٹیٹیوشنل لا پر جس کو ایک ریلیجن کے اوپر بنایا گیا ہے، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایک NRC آسام میں ہوا جس میں 19 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، اس میں سے قریب 1 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، باقی نان مسلمز ہیں۔ اگر آپ اس لا کے اس رولز کے تحت ان تمام لوگوں کو دے دیں گے سٹیزن شپ جن کا ریلیجن اسلام نہیں ہے، تو یہ بڑا ہی ناانصافی ہوگی ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جن کا نام نہیں آیا۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 1960s یا 70s میں ایک ججمنٹ میں کہا تھا کہ اگر کوئی ایلیورمنٹ آپ دیتے ہیں کسی کو اپنا ریلیجن بدلنے کے لیے تو وہ بھی ایک کرائم ہے۔ اب یہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا ریلیجن اسلام ہے یا آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی، اگر آپ کا ریلیجن اس سے ہٹ کر ہوگا تو ہم دے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ایلیورمنٹ ہے، اسی لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہمارے فاضل وکیل جناب نظام پاشا صاحب ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پر دیکھے گا۔ اب دیکھیں گے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ سر، آپ نے جیسے CAA جیسے لاگو ہوا تو آپ نے کہا کہ چناوی فائدہ لینے کے لیے چناؤ جسٹ آنے والا ہے، اس سے پہلے کیا یہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا کہ آپ بھی جو ڈاکومنٹ آپ نے شو کیا اور سپریم کورٹ کو اپروچ ہوئے، آج ابھی اس وقت اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، چناؤ کا اعلان ہو رہا ہے، اس کے ٹھیک اسی دن آپ بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ بھی پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہوا تھا 2019 میں، رولنگ پارٹی نریندر مودی پردھان منتری کی سرکار نے اس کو پاس کیا، تو وہ لوگ اس کو دبا کے رکھے اپنے پاس، اپنے بغل میں دبا کے رکھے، اور جیسے ہی ان کو معلوم تھا کہ 1 ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن آف انڈیا لوک سبھا کے چناؤ کی ڈیٹس اناؤنس کرے گا، انہوں نے رات میں یہ رولز کا اعلان کر دیا۔ جب سرکار چناؤ کو سامنے رکھ کر فیصلہ لے رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کیوں جا رہا ہوں۔ جب کوئی رولز بناتی ہے سرکار تو مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے گا نا۔ میں نے تو اس قانون کو لوک سبھا میں اس بل کو پھاڑا تھا، جس کو انکانسٹیٹیوشنل کالا قانون کہا تھا، اور اس بل کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے سرکار مسلمانوں کو خاص طور سے اور غریبوں کو اسٹیٹ لیس بنانا چاہتی ہے، اور اس قانون کو آپ کو NRC NPR سے جوڑ کے دیکھنا ہے۔ تو سیاست تو نریندر مودی کر رہے ہیں اور اس طرح کا قانون بنا کر۔ ہاں، آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، آپ راجنیتی کر رہے ہیں، آپ ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو آپ بات بول رہے ہیں وہ پروویژن CAA کے جو نوٹیفکیشن ہے، جو گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن اس میں نہیں ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ آپ جان بوجھ کر راجنیتک فائدے میں ایک ہی بات کہہ دی امت شاہ اور نریندر مودی۔ کیا امت شاہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہا تھا کہ دیش میں NRC NPR بھی ہوگا؟
آپ کے کئی ٹی وی چینلوں پر امت شاہ نے کہا تھا کہ کرونالوجی سمجھیے NPR NRC ہوگا. کیا بی جے پی یہ کہہ دے کہ آسام میں جو 19 لاکھ لوگوں کے نام سپریم کورٹ مانیٹرڈ NRC جو ہوا تھا جس میں 1600 کروڑ روپے خرچہ کیے گئے اور 50 لوگوں نے سوسائڈ کر لیا، اس میں ہیمنت بسو شرما جو مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کو سٹیزن شپ مل جائے گی. مسلمان کیا کرے گا؟